بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سوتے وقت دونوں پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر لیا کرو، اس سے آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ جو خواتین پیٹ بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ کریلا مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ جماع کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی ہرگز مت پیو، چاہے جتنی بھی پیاس لگے، ورنہ تم جوانی میں ہی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ زیادہ گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جامنی رنگ کے کپڑے پہننے سے جسم پر گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ گرم دودھ میں زعفران ملا کر پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی میں شہد ڈال کر کھانے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ خربوزے کے بیج کھانے سے کبھی بھی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد نہانے سے گریز کیا کرو کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو خواتین میتھی دانہ استعمال کرتی ہیں ایسی عورتیں دیر تک جوان رہتی ہیں۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے، ہڈیاں طاقتور ہوتی ہیں۔ کچی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگھلتی ہے۔ بالوں کے گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لیا کریں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ نیم کے پتوں کو تیل میں بھی اس کا تیل بنا کر بالوں میں لگائیں۔ حافظہ بہتر کرنا ہے اور یادداشت تیز کرنی ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر ان کو پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں تو سر کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ عورت نسوانی حسن میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو لیموں پانی کے استعمال کیا کرے اور روزانہ دودھ میں اسپغول کا چھلکا ڈال کر پی لے۔ انگور کھانے سے گردے میں پتھری نہیں ہوتی۔ انگور کے ساتھ نمک ملا کر کھانے سے کبھی بھی پھیپھڑوں کی بیماری نہیں ہوتی۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کالا زیرہ منہ میں رکھ لیں۔ کھانے کے بعد سونف کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ شہد کو زبان کے نیچے رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جمائی لیتے وقت کبھی انگڑائی مت لینا ورنہ تمہاری زبان کو کچھ دیر کے لیے لکوہ ہو سکتا ہے۔ زکام کے دوران دودھ ہرگز نہ پینا ورنہ بہت جلد تمہارے زکام میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے۔ دہی میں کلونجی کے چند دانے ڈال کر صبح اٹھتے ہی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چھینک آنے کے فوراً بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیا کرو، جسم پتھر جیسا سخت ہو جائے گا۔ تربوز کھانے سے قبل پانی پیو۔ تربوز کے اوپر پانی پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے اور اس سے پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے۔ اگر حاملہ عورت زیادہ کیلے کھاتی ہے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ ادرک کا رس چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ جس سے زیادہ غصہ آتا ہو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ چلگوزہ کھانے سے عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوگی۔ پیٹ میں بڑھنے والی گیس یا ہوا جب بھی آئے تو فوراً اسے چھوڑ دو ورنہ اسے روکے رکھنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ملتانی مٹی گیلے کر کے سر پر لگانے سے بال سفید نہیں ہوتے اور نہ ہی اس سے بال گرتے ہیں۔
کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا، دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے، گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے، تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے، میٹھے چاولوں میں کلونجی کے دانے ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے، کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جو لوگ واش روم میں موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے، ابلے ہوئے آلو میں کالا نمک ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، ہر 2 دن چھوڑ کر توری کی سبزی کھایا کرو، اس سے جسم میں بے تحاشا طاقت آتی ہے، شام کو کبھی بھی ابلے آلو مت کھائیں ورنہ اس سے بواسیر ہو جائے گی، پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، نہار منہ انار کھانے سے دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی، مالٹا کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی، جامن کھانے سے معدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے، کھڑے ہو کر نہانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں، حمل کے دوران 14ویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے، دودھ کو ابال کر الائچی ڈال کر رکھ دینے سے دودھ کبھی جلدی خراب نہیں ہوتا، اگر آپ اپنے گردوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پیشاب کر کے سویا کریں، اس سے گردے تندرست رہتے ہیں، حمل ٹھہرانے کے لیے اسپغول میں بادام ڈال کر کھائیں، کچا انار کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے، واش روم میں زیادہ بدبو پھیل جائے تو شہتوت کی لکڑی کو جلا کر رکھ دیں، اس سے بدبو ختم ہو جائے گی، اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے دانت سیدھے ہو جائیں گے اور کبھی منہ سے بدبو بھی نہیں آئے گی، خواتین اگر خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل سے جسم پر خوب مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھائیں، گوبھی پکاتے وقت اگر اس میں ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبھی کی بدبو نہیں پھیلے گی، بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، جس گھر میں بطخ انڈے دے تو سمجھ جاؤ اس گھر میں چوہے کبھی نہیں آئیں گے، پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے اور اس سے رنگ بھی صاف ہوتا ہے، باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے، روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھانے سے کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی ہے، چھوٹے بچوں کے اکثر گیس پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں، ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں، انگور کو کالے نمک کے ساتھ کھائیں، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوگا، کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جائے، چکنائی نکالنے کے لیے لیموں اور سرف ملا کر دھوئیں، اس سے رومال بالکل صاف ہو جائیں گے، حکیم لقمان نے فرمایا اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہو تو آپ ایک گڑ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر اس کو مکس کر کے استعمال کریں، پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہونے لگے گی، سونے سے پہلے کتاب پڑھنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بہت زیادہ نیند آتی ہے، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے اور اس سے رزق بھی تنگ ہوتا ہے، موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈال لے تو 7 دن میں وزن کم ہو جاتا ہے، لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلدی بڑھ جاتے ہیں، کیلے کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اور سڑنے اور گلنے سے بچانے کے لیے کیلے کے اوپر والے سائڈ پر ایلومینیم فوائل اچھی طرح لپیٹ دیں کہ کیلا کئی دنوں تک بنا فریج میں رکھے خراب نہیں ہوگا، گلاب کا پھول سونگھنے سے سکون کی نیند آتی ہے، شوگر کم ہونے سے انسان اچانک سے گر جاتا ہے، سر چکراتا محسوس ہوتا ہے اور ٹھنڈے پسینے بھی آتے ہیں، ان علامات کو نظر انداز کیا جائے تو اسی حالت میں
موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے دن میں 3 سے زیادہ کھانا کھائیں اور چینی کا استعمال زیادہ کر دیں۔ الماری میں لٹکا ہوا چاک کا بنڈل اضافی نمی جذب کرے گا اور کپڑوں کو تازہ اور خشک رکھے گا۔ اگر آپ کے کپڑوں پر غلطی سے سیاہی کا داغ لگ جائے تو داغ پر ہیئر اسپرے چھڑک دیں اور یہ فوراً اتر جائے گی۔ بیت الخلاء میں کپڑے لٹکانے سے آپ کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر جلدی جھریاں آ جاتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ جو لوگ سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی کا راز: ملتانی مٹی میں پانی یا دودھ ملا کر ماسک بنائیں۔ اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر 15 سے 17 منٹ تک لگائیں اور سوکھنے پر ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ داغ دھبے دانے دور ہوں گے اور رنگت صاف ہوگی۔ اگر رات میں چنے بھگونا بھول جائیں، جب آپ کو یاد آئے اس وقت میٹھا سوڈا ڈال کر چنے کو بھگو دیں اور کچھ دیر بعد کوکر میں گلنے کے لیے چڑھا دیں۔ چنے اس سے جلدی گل جائیں گے۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزیں نہ کھانا، ورنہ بہت جلد تمہارا گلا کافی حد تک بیٹھ جائے گا، بولنا بھی محال ہو جائے گا۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے دوپہر میں 1 مٹھی بھر کے چنے کا استعمال کریں۔ بوڑھے چہرے کو ہلدی جوان کرتی ہے۔ سبز چائے میں لہسن یا ادرک ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ میتھی دانے کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور بلغم بننے کی بیماری دور ہوگی۔ سونے سے قبل نمک والے گرم پانی سے غرارے کر لو، رات کو نیند میں کھراٹے نہیں آئیں گے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کے کھچاؤ ہو یا درد کے لیے 1 چمچ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثرہ جگہ پر مالش کریں، اس سے پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ چنے کی دال کو پیس کر اپنے چہرے پر لیپ کریں، اس سے دانے نہیں نکلیں گے۔ ہمیشہ چاول کم کھاؤ، اس سے دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ سحری میں دہی کے اوپر تھوڑی سی کالی مرچ چھڑک کر کھانے سے پورے رمضان آپ اسمارٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں اور اس سے پیاس نہیں لگتی۔ اگر کوئی بچہ لوہے کی کوئی چیز یا باریک سوئی نگل جائے تو اس کو فوراً زیادہ سے زیادہ کیلے کھلائیں، کیونکہ یہ معدے میں زخم نہیں ہونے دیتے۔ آنکھوں میں کوئی چیز پڑ جائے یا تھکن اور سوجن ہو تو عرق گلاب ضرور استعمال کریں۔ گلے کی خراش دور کرنے کے لیے الائچی اور دار چینی ملے پانی سے غرارے کر لیں۔ جو انسان صبح کو جلدی اٹھ جاتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ بچے اگر بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں تو 1 کھانے کا چمچ سفید تل لے کر اسے بھونیں اور 1 چائے کا چمچ پسے ہوئے گڑ میں ڈال کر لڈو بنا لو اور بچے کو کھلا دو اور بچے کو دائیں کروٹ سلا دو۔ اس سے بچے کبھی بھی بستر پر پیشاب نہیں کریں گے۔ سونے سے پہلے کتاب پڑھنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر پی لو، کچھ دیر گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ کھیرا اور دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے۔ نہانے کے لیے پانی میں لیموں نچوڑ کر نہائیں، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ شلجم کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کرو، ورنہ اس سے تمہارا معدہ کمزور ہو جائے گا۔ آلو بخارا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ بھی گورا ہوتا ہے، چہرے سے دانے ختم ہوتے ہیں اور یہ معدے کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سر پر تیل کی مالش کرو، دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ پاپ کارن کھانے سے بندے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زبان انسانی جسم کا وہ واحد حصہ ہے جو چوٹ لگنے پر فوراً خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھاؤ، اس سے یادداشت تیز ہوگی۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں، دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔